ہمارے جو قرآنی صدرات ہے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی الدین جس کو کہا قرآن نے وہ تو قرآن میں ہی بیان ہے، ما آتاکم رسول وہی ہے جو قرآن نبی نے دیا، نبی کا حکم ماننے کا مطلب ہے کہ نبی نے قرآن دیا تو اس کو ہم مانتے ہیں۔ اب وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن کی کسی حکم میں تخصیص تعمیم کا جو حق ہے وہ پرویز صاحب کو ہوگا یا چکڑالی صاحب کو ہوگا، ہم اپنے فہم قرآن کے ذریعے اس کو طے کریں گے، خبر واحد کے تھرو ہم نہیں کریں گے۔ یہی آپ کا موقف ہے کہ آپ لوگ بھی تعمیم تخصیص وغیرہ کے لیے حدیث کو ذریعہ نہیں مانتے؟ دو چیزوں کا فرق ہے، دو چیزوں کا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، یہ امر واقعی کا بیان ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے کیا چیز ہے جو دنیا میں خود منتقل کی ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہمارے سامنے خارج سے آ گئی ہے، اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ آپ نے کبھی اس کی حفاظت، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت کا اہتمام نہیں کیا۔ نہ خلفائے کرام کے ہاں ابتداء نہیں رہا، بعد کے خلفاء کے چار کے ہاں بالکل بھی نہیں ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں تیسرے کے یہاں کچھ نہ کچھ پیدا ہوا، ان سے بعض شواہد ملتے ہیں، ہم نے اس تاریخ میں اس کو زیر بحث ہم لے کر آئے ہیں، لیکن دونوں معاملات نظر آتے ہیں۔ اس سے انہوں نے کیا پیغام دیا کہ بھئی یہ دین کا مستقل بالذات ماخذ نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین جاری و ساری ہے، وہ اجماع اور تواتر سے جاری ہے۔ اس کو خود امام شافعی بیان کرتے ہیں، یعنی خود سنت کے طور پر جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے روایات کو، وہ اس کی تصریح کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ جو حقیقی سنت ہے جس کو اجماع اور تواتر سے، وہ خود امام شافعی نے بیان کیا، تنتقل قافہ عن قافہ، اس کو شاطبی بیان کرتے ہیں، ابن البر بیان کرتے ہیں کہ جیل ان الجیل وہ منتقل ہوتی ہے، اور اس کا انکار آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہاں تک لکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ہو گئی ایک بات۔ اس میں پھر وہ مثال دیتے ہیں، بھئی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عوام کو منتقل کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں پھر اتنی تفصیل ہے، امام سرخسی کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوتی کیسے ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا میں آج پھر دور متوسط اور پھر ابتدان یعنی رسالت مآب کی زندگی میں واقع کو افراد کی اتنی بڑی تعداد نقل کرے گی جن کا تعدد امکنہ بھی ہوگا، اختلاف وہ بھی ہوگا، جگہ بھی ہوگا، مکان بھی ہوگا، یعنی وہ مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اتنی بڑی لکثرت عددہم و اختلاف امکنتہم، اتنی بڑی تعداد افراد کی ہوگی جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، وہ منتقل کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذخیرہ آ گیا آپ کے سامنے، اب اس ذخیرے کے بارے میں آپ نے رویہ کیا اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کسی باب میں فیصلہ کر دیں تو قبول کرنا ہے، تو قرآن تو خود وہ دے رہے ہیں، یہ تو فیصلہ نہیں ہے، پیغمبر کے فیصلے زیر بحث ہے۔ وہ تو ہر جگہ بتایا ہے کہ بھئی تم نے اس کو منتقل کرنا ہے، تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ فیصلے کیسے پہنچے ہیں ہم تک؟ فیصلے آپ کے علم کی روایت سے پہنچے تھے۔